ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ارشاد باری ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا من صلصال کالفخار، ٹھیکری ایسے کھنکتے گارے سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ صلصال کا کلمہ استعمال ہوا جس کا معنی ہوتا ہے کہ مٹی کے خشک ڈھانچے سے آواز کا آنا جانا، اور اسی سے عربی میں کہتے ہیں سلسلہ، برتن میں پانی بچا ہوا ہو تو اس کو ہلایا جائے تو جو آوازیں پیدا ہوں اس کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اکابر ائمہ لغت میں تفسیر تبصرہ کے مطابق بدبودار مٹی جو پانی میں گون دی گئی ہو اسے کہا، اور پھر فخار کا لفظ استعمال کیا۔ یہ فخر سے نکلا ہے، جو شخص بہت زیادہ فخر کرتا ہو لیکن اندر سے کھوکھلا ہو۔ نخروں ٹخروں والے انسان صرف بجتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ بناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم سورہ رحمان نے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، لیکن دوسری مرتبہ جس وقت انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو کہا کہ ٹھیکری ایسے کھنکتے گارے سے بنایا گیا، صلصال کالفخار، پھر ساتھ ہی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن حکیم نے پہلے انسان حضرت آدم کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور مختلف مقامات پر ان کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سورہ حج نے بھی مٹی سے پیدا ہونے کا ذکر کیا۔ پھر مٹی میں جس وقت پانی ملا کر کے اس کا گارا تیار ہوا تو سورہ سجدہ نے اس کو تین کہا، تین گارے کو، اور جس وقت اس گارے میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہوئی تو سورہ صافات نے اسے تین لازب کہا۔ سورہ انعام نے بھی ذکر کیا کہ مٹی کی آمیزش پانی کے ساتھ ہوئی، پھر کیچڑ کی شکل وہ اختیار کر گیا، اور پھر جس وقت وہ گارا اس میں چکناہٹ پیدا ہوئی، لیس پیدا ہوئی، کچھ عرصہ اسی طرح پڑا رہا اور اس میں بدبو پیدا ہوئی، اس کی رنگت سیاہی مائل ہوئی، تو پھر اسے قرآن نے حامہ مسنون کہا، یعنی وہ لیس دار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور یوں بجنے لگا جس طرح پکا ہوا ٹھپکرا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ رحمان نے ذکر کیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری ایسے کھنکتے گارے سے۔ اب جس وقت ان مختلف مرحلوں کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد اسے بشریت کا جامہ پہنایا گیا، بشریت کا جامہ پہنانے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی، اور جس وقت روح پھونکی گئی تو اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ جب اشرف المخلوقات بنایا گیا تو ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، پھر انسان کی تعظیم دکھا دی گئی۔ تو یہاں پر سورہ رحمان نے اس مرحلے کا ذکر کیا کہ انسان کو پیدا کیا ٹھیکری ایسے کھنکتے گارے سے، اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تخلیق انسان کا مقصد ایم ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔